جی تو ہمارے سفر کا آغاز جو ہے آپ کو پتہ ہے وہ جاری ہے لاہور سے فیصل آباد کے لیے بر صغیر پاک و ہند کے صوفی بزرگ حضرت ابو انیس محمد برکت علی لدھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ تو کچھ ڈسکس ہو رہی تھی ٹول ٹیکس کے بارے میں۔ یہ ننکانہ صاحب کو راستہ جا رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، میرا کیمرہ مین دکھا رہا ہے۔ تو بات ہو رہی تھی ٹول ٹیکس کے اوپر کہ 100 سے 150 کلومیٹر مسافت ہے لاہور سے فیصل آباد، اور اس میں 6 جگہ پر ٹول ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ تو میری سمجھ میں جو میرے دوست نے فورس کیا ویڈیو بنانے پہ، تو میری سمجھ میں وہ بات آئی، تو میں نے کچھ اس پہ ڈسکس کیا کہ یہ حقیقت ایسے ہی ہے کہ ایک اتنا لمبا طویل سفر بھی نہیں تو 6 ٹول ٹیکس، مگر وہ لوگ بھی ہم ادا کر کر جاتے ہیں خالی لاہور سے فیصل آباد کے لیے۔ بہرحال چلیں، یہ ایک چھوٹی سی گفتگو تھی، دوست کے کہنے پہ ہم نے اپنے اس چینل کے توسل سے ویڈیو میں کی۔ تو ابھی سفر ہمارا انشاءاللہ جاری ہے فیصل آباد کے لیے۔ پاکستان میں بہت سارے بزرگان دین بر صغیر پاک و ہند کی نامور شخصیت ہیں جن کے مزارات ہیں۔ اولیاء اللہ کا بہت بڑا کردار روحانی طور پہ ہو وطن عزیز پاکستان میں بڑی بڑی ہستیاں ہیں جنہوں نے ڈیرے لگائے ہوئے ہیں۔ آپ کسی بھی بستی میں چلے جائیں، آپ کو کہیں نہ کہیں 1 2 3 اللہ والوں کا ڈیرا ضرور ملے گا آپ کو۔ وہ ظاہری طور پر اپنی خدمت سر انجام دے رہے ہوں یا ان کا مزار آستانے کے طور پہ۔ تو صوفی برکت علی لدھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے مزار شریف پر آپ لوگوں کو کبھی اتفاق ہو جانے کا تو کوئی بھی غیر شرعی کام آپ کو وہاں پہ نظر نہیں آئے گا، کسی بھی قسم کا غیر شرعی کام۔ عقیدت مند جوک در جوک آتے ہیں، اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار قرآن و سنت کے مطابق اور شریعت کے مطابق، کہ بہت سارے لوگ پھر تنقید کرتے ہیں، کیونکہ سب سے آسان کام ہے تنقید کرنا، اور ہر ایک کا محبت کا ایک اپنا اپنا انداز ہے ہر ایک کا۔ شاید وہ آپ کو سمجھ نہ آئے، شاید ہمارا انداز کسی اور کو سمجھ نہ آئے، تو ہر ایک کا ایک اپنا اپنا محبت کا انداز ہے اپنے شیخ کے ساتھ، اپنے مرشد کے ساتھ۔ تو صوفی برکت علی لدھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار شریف دارالاحسان ٹاؤن سمندری روڈ، وہاں پہ بھی آپ کو کوئی کسی بھی قسم کی غیر شرعی چیز نظر نہیں آئے گی۔ عقیدت کے ساتھ آپ کے مریدین، آپ کے چاہنے والے، جو سالک ہیں جو غیر سالک ہیں، وہ ادب سے آتے ہیں، ایک لائن بنا کر کھڑے ہوتے ہیں، وضو کریں، وضو کرنے کے بعد سلام پیش کرنے کے لیے لائن میں لگ جاتے ہیں، اور ادباً جو ایک طریقہ ہے سلام پیش کرنے کا، جو ایک طریقہ ہے، نہیں نظر آئے گا آپ کو کوئی سجدہ کرتے ہوئے، نہ کوئی بوسہ دیتے ہوئے، نہ کوئی چکر کاٹتے ہوئے۔ ہونا بھی ایسے ہی چاہیے کہ مزاروں پر چکر نہیں کاٹنے چاہیے، جھکنا نہیں چاہیے۔
اعلیٰ حضرت نے اس پہ تفصیل سے بیان کیا ہوا ہے، تو ہمیں بھی وہ کام کرنا چاہیے کہ جس سے، کیونکہ اللہ والوں نے ایسا ہرگز نہیں کہا ہوگا کہ آپ آئیں ہمارے مزارات پر جھکیں، سجدہ کریں، چومیں، چکر کاٹیں، کیونکہ اللہ والوں نے ہمیشہ اللہ کا ذکر بلند کرنے کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح زندگی گزاری ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی، یہی لوگوں کو درس دیا کہ اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ اللہ کا ذکر انہوں نے بلند کیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا درس دیا۔ اللہ والوں کا یہی ایک مشن ہوتا ہے، جو اللہ والے ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ابھی پہنچ کر ہم آپ کو جو ہے مزار شریف کی زیارت بھی کروائیں گے۔ کھرلے والا ہم نے کراس کر لیا ہے، تو انشاءاللہ مزار شریف سے آپ کو لائف جو ہے زیارت کروائیں گے ساری۔ آپ لوگ زیارت بھی کیجئے گا، جو بابا جی کے چاہنے والے ہیں، جو عقیدت مند ہیں، چلیں ہمارے چینل کے توسل سے ان کو مزار شریف کی زیارت بھی ہو جائے گی، اور کوشش کریں گے وہاں کسی سے اگر ہماری گفتگو ہو جائے تو آپ تک جو بھی پیغام اللہ والوں کے در سے ہے ہمارے چینل کے توسل سے، وہ بھی آپ تک پہنچ سکے۔ ابھی ہم یہ گٹ والا ہے، یہاں سے ہم نے کنال روڈ جو ہے اختیار کرنا ہے، نہر والا جو روڈ ہے کنال روڈ، یہاں سے ہم اب لیفٹ ہونے والے ہیں، یہ سیدھا کنال روڈ ہے۔ تو بالکل یہ سیدھا روڈ دارالاحسان ٹاؤن سمندری سے ملاتا ہے، یہ روڈ بالکل سیدھا۔ تو گفتگو ہو رہی تھی کہ اللہ والوں سے آپ لوگ عقیدت رکھیں، اللہ والوں سے نسبت رکھیں۔ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ والوں سے محبت کرنے کا آپ کو جو فائدہ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہوگا، کیونکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کو حق اور سچ پر چلنے کا بتاتے ہیں، آپ کو اس راستے سے منع کرتے ہیں جو راستہ آپ کو اللہ اور اس کے محبوب کی محبت سے دور کرے۔ تو جب آپ وہ کام کریں گے جس سے اللہ اور اللہ کا محبوب راضی ہو، تو پھر اس میں انشاءاللہ کامیابی ہے۔ تو ابھی ہم انشاءاللہ تھوڑی دیر تک پہنچنے والے ہیں دارالاحسان ٹاؤن۔ ابھی کچھ ہمارا ارادہ ہے کہ کہیں رک کے ناشتہ کر لیا جائے، کیونکہ لاہور سے چلے ہیں۔ تو یہ چنے، انڈا چنے، ساتھ میں رائتا، میں اور میرے ساتھی دوست محمد سہیل چرائی، ہم نے یہاں پہ ناشتہ کیا۔